بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج اس کی 9 تاریخ ہے اور کل 10 رمضان المبارک کو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر تعارف اور ان کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا نام حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب۔ آپ کا نسب چوتھی پشت میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ قبیلہ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن سے ہی نہایت نیک اور مزاجن شریف الطبع خاتون تھیں۔ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و ثروت بھی خوب تھی۔ علاوہ ازیں حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی اپنی ہم عصر خواتین میں ممتاز تھیں۔ آپ انتہائی دانا اور سمجھدار خاتون تھیں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم خویلد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت مکہ مکرمہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس دوران سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارتی سفر میں بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے بھی دگنا ہوا۔ چونکہ میسرہ دوران سفر قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانتدار، امانت دار، شریف النفس اور مدبر انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی ابو حالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی، جبکہ ابو حالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتیں، جس کے باعث آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج مبارک میں تقدس و شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور اور صاحب ثروت سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کو یکسر انکار کر دیا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور زبان کی سچائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی خود خواہش فرمائی۔ چنانچہ نفیسہ بنت امیہ بیان کرتی ہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر شام سے واپس تشریف لائے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔
اسی طرح طبقات الکبریٰ میں روایت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن سے کہا کہ جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میری طرف سے نکاح کا پیغام پیش کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے اس کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا عامر بن اسد کے مشورے سے 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ بوقت نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، جبکہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا جو اعلان نبوت سے تقریباً 15 سال پہلے ہوا۔ اس مبارک نکاح سے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے تاکہ یہ شادی ان کے لیے یادگار بن جائے اور وہ ساری زندگی مسرت و راحت اور دعائیں دیتے ہوئے گزاریں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت سرمدی پا کر اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کرتے ہوئے عرض کی، میرے آقا آپ اس دولت کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ یہی مال و دولت بعثت نبوی کے بعد نصرت اسلام کا سبب بنی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشی فکر سے آزاد ہو کر دعوت دین کا فریضہ کما حقہ نبھاتے رہے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان طیبہ سے غار حرا میں پیش آنے والے احوال سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، محتاجوں کے لیے کمانے والے، مہمان نوازی کرنے والے اور راہ حق میں مصائب سہنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب رفیقہ حیات ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کرنے کے بعد بصد دل و جان اپنے آپ کو اور اپنی تمام دولت کو اسلام کے مشن کے فروغ کے لیے وقف فرمایا اور ہر ابتلاء و آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ خوشی و غمی کے لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہیں، مصائب و آلام کی کٹھن ساعتوں میں نہ صرف خود ثابت قدم رہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی بھی کرتی رہیں، فراخی و تنگی ہر حال میں صابر و شاکر رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عزم و ہمت، جرأت و شجاعت، صبر و استقامت کا کوہ گراں تھیں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنے تنہا طویل رفاقت کا عرصہ جو 25 سال پر محیط ہے گزارنے کا موقع نصیب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمام تر زندگی انتہائی پر مسرت اور خوشگوار تھی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی زندگی اتنی سلیقہ شعاری اور دانش مندی اور محبت و مودت کے ساتھ گزاری کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رحلت کے بعد بھی اکثر و بیشتر گزرے ہوئے لمحات کو یاد فرماتے اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوصاف و کمالات بیان فرماتے تو بقیہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن جذبات رشک سے مملوء ہو جاتی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں اور انہیں جنت میں خاص موتیوں سے تیار کردہ محل کی خوشخبری دیں۔
ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت بڑے اہتمام کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں پہنچاتے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں گوشت پکا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمانے سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد نہ کیا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد کس درجہ سمائی ہوئی تھی، اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کر کیجئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد، جن کی آواز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کافی مشابہ تھی، وہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ آئیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی آواز سنتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آ گئی اور ان کی زندگی کا زمانہ آنکھوں میں بھر گیا۔ ایک عجیب کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گئی۔ وہ اندر آئیں تو انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ فرمانے لگے، اوہ خدایا، یہ تو حالہ ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد فرما رہے تھے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سرخ رخساروں والی بڑھیا کو آج تک نہیں بھولے، حالانکہ انہیں وفات پائے ایک زمانہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہیں بہتر بیوی آپ کو عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اس دنیا میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اعلان نبوت کے بعد جب دنیائے کفر و شرک میری نبوت و رسالت کا انکار کر رہی تھی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی وہ واحد ہستی تھیں جو مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھیں جس نے اپنے مال میں سے میری مدد کی اور فریضہ نبوت و رسالت کی بجا آوری میں میری تائید و حمایت کی۔ پھر فرمایا، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک بیٹے حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے تھے، ان کے سوا حضور علیہ السلام کی تمام اولاد حضرت قاسم، طاہر، طیب رضی اللہ عنہم اور حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک معمر خاتون ہمارے گھر آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور دیر تک کمال التفات اور محبت و شفقت سے محو گفتگو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور ان کے گھر والوں کی خیریت دریافت فرمائی اور پوچھا کہ ہم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو آپ لوگ کن کن حالات سے گزرے اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنائیت اور چاہت کے مطابق اس سے سوالات پوچھتے رہے۔ مجھے اس بڑھیا پر رشک آنے لگا۔ جب وہ معمر خاتون چلی گئیں تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بڑھیا کون تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلی تھیں۔ جب ہم مکہ میں رہا کرتے تھے وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار، اطاعت گزار اور وفا شعار زوجہ مطہرہ بن کر اس دنیا میں حیات رہیں اور ہجرت سے 3 سال قبل 64 سال کی عمر مبارک پا کر ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو مکہ معظمہ میں رحلت فرما گئیں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ خواتین اسلام کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔
ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسوہ طیبہ پر عمل پیرا ہو کر خواتین اسلام دارین کی فوز و فلاح پا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔